کر گئے کدھر رکھے اور سزا کی وجہ کیا کہ جی سزا دی گئی ہے، اگر سزا دی گئی ہے تو اس کی وجہ بتا دے. تو ہم تو اس دن سے پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ جب کہیں لے کے جاتی ہیں تو یہ اچھے طریقے سے تو کسی کو رکھتے نہیں ہیں. یہ اپنا سارا جو بھی ان کا، اور اتنے مہینوں سے ان کے اوپر کیس کر کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے، فیصلے بتا کے سزائیں بتا دیں کہ کیا سزا ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے. اور ابھی ہمیں بھی اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے، اس پریشانی میں. ظاہر ہے بہت پریشانی ہے کیونکہ ہاں کہ آپ ایک طرح سے آپ مطلب آپ ذہنی طور پہ سب کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن میں ان سب باقی جو پرزنرز ادھر ہیں ان سب کے لیے بہت تکلیف ہے، ان کے خاندانوں کے لیے تکلیف ہے. ان بچوں کے کوئی اتنے بڑے جرم نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے ان کو 10 مہینے سال ہونے لگے اندر رکھا ہے. اور مسکین لوگ ہیں، بڑی مجبور لوگ ہیں، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب جن کو انہوں نے چھوڑا ہے ان سے معافی مانگی کہ ہم نے تمہیں بے وجہ اتنے مہینے رکھا، 18 سال کا بچہ تم نے اب چھوڑا ہے، تو اس کو معافی تو مانگتے کہ ہمارے سے زیادتی ہوئی کہ ہم نے تمہیں اتنے دن رکھا. تم ایک بچہ ہے کہ بچے نے مور اٹھا لیا تھا. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ ان اینٹوں کی عمارت کے پیچھے انسانوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو بات یہ نہیں کرتے. اور جو قوم کے بچے ہیں، اور جو اپنی قوم کے ہمارے بچے ہیں، اور جو شہید کر دیے 25 لوگ، ان کی بھی بات نہیں کرتے. شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو عمارت تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا حیثیت ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی احسان سے لاسٹ ملاقات ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ اس میں کوئی انہوں نے بات ایسی کی کہ مجھے اوپر سزا کا مقدمہ جو ہے، مجھے سزا سنائی گئی ہے، یا مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا مجھے کہیں غائب کر دیا جائے گا؟ کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، عید کے بعد ملاقات ہوئی تھی، تب تک تو کوئی بات نہیں تھی. ان کے فیصلے محفوظ ہیں سزاؤں کے، اور جو ٹارچر یا جو بھی کرنا تھا وہ یہ کر چکے تھے پہلے. جب یہ لے کر آئے ادھر اس سے پہلے سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن ابھی جب یہ لے کر گئے مطلب ہمیں ان لوگوں سے یا انہوں نے بتایا کہ عباد جو ہے وہ کہ ڈسٹرب ہو کے اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا، یہی بتا رہے. اور حسان نے اس کے لیے شور مچایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو تھے قیدی ان سے کہا کہ ہم سب بھوک ہڑتال کرتے ہیں. تو انہوں نے ان دو کو وہاں سے لے گئے. تو اگر لے کے گئے بتائیں کہاں لے کر گئے؟ کوئی یہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے جہاں کسی کو نہیں پتا چلتا. پاکستان ہے، پاکستان کے بچے ہیں، مطلب کوئی یہ انڈین آرمی تو نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر پہ ایکٹ کر رہی ہے، یا اسرائیل ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. کبھی سوچنے کی بات ہے کہ جب بار بار بچہ ایک مور اٹھانے پہ، مور کس کا تھا؟ ایک ہمارے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک ملٹری کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ ان کے ساری تنخواہیں آتی ہیں. وہ جو سو کالڈ وہ جنا ہاؤس جو کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے مینٹین ہوتا ہے. اور اس کچھ اینٹوں کی عمارت کے نقصان پہ آپ نے اپنی ہی قوم کے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی، جن کے سال ضائع ہو گئے، جن کی ڈسٹربڈ ہیں، جن کے وہ بچہ اس کا عباد کا جو بچہ فوت ہوا تھا وہ اسے ریکور نہیں کیا اپنے بچے کی ڈیتھ سے. وہ تب سے اس کی تکلیف میں، اور کوئی ہم بولنے والے نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. ہم اپنے ملک میں بات دیکھیں، یہ کشمیر میں وہ زیادہ بول لیتے ہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیں گے بالکل. آپ لوگوں کو غریبوں کے لیے کیا بہت زیادتی آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. اور جو اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پھر آپ نے کوئی عدالت میں گئے ہیں ان حسان کے حوالے سے؟ بتایا عدالت کو کہ ہمیں نہیں مل رہا؟ ہاں پتہ ہے، عدالت کو بتایا، بالکل بتایا، پٹیشن دائر کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب یہ جو سیاستدان ہیں یہ کہتے ہیں جی ملٹری تنصیبات پہ حملے ہو گئے. آپ نے ایک پرانا جہاز کھڑا جلا دیا، اس کا غم کر رہے ہیں. نہیں، اس کا غم کر رہے ہیں. اور جو انسانوں کو آپ نے گولیاں مار دی، سیدھی گولیاں، جہاں ہم بھی کھڑے تھے وہاں پہ باہر، جب ہم تھے وہاں بیچارے بچے کے سر پہ گولیاں مار کے اس کو مار دیا. اس کی بات ہی نہیں کرتے اور اس کا نام بھی نہیں. میں کہتی ہوں ان کی یہ جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے اس کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور بے تحاشا ظلم ہوا بھی ہے اور ابھی کر بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے، اور لوگوں کو چاہیے نہیں، اپنا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں. حوصلہ کریں، آواز اٹھائیں. آپ یہ ڈرا مت کریں. دیکھیں نا ٹائم ہے، ڈرنا کس چیز سے؟ ہمارا ملک ہے،
ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, اس میں ڈرنے کوئی بات نہیں ہے. ایسی کیوں خوف کا سمے کہ نام لے کے کچھ ہو جائے گا؟ کیوں نام ہو کے کچھ ہو جائے گا؟ ہمارا ملک ہے, ملٹری بھی ہماری ہے, پاکستانی ملٹری ہے, کو باہر کے وہ ملٹری جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ملٹری بنی ہے, تو اس میں ڈرنے کون سی بات ہے؟ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں ہم نے اٹھانی. ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے. بچوں بڑے غریبوں پہ وہ بیچارہ ریڈ لائٹ پہ کھڑا, اس کو اٹھا کے لے گا. یعنی جو GHQ کے ریڈ لائٹ پہ تھا وہ 10 مہینے سزا کاٹ کے, اس کا کون مداوا کرے گا؟ اس کی کون یہ ذمہ دار ہے؟ کیوں یہ انسان نہیں ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ تو اس سے یہ دیکھیں ڈرنے, معافی مانگنی چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی, ہم نے آپ کو غلطی سے ہمیں کہتے جی آپ کو اٹھا لیں گے, اٹھا لیں. ہمیں کہتے ہیں جی آپ مت کریں, آپ کو کیوں نہ بولے؟ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ظلم کے خلاف یاد رکھیں, جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا وہ ایکولی ریسپانسبل ہے. میڈم احسان کے حوالے سے جب 9 مئی ہوا تھا آپ کور کمانڈر ہاؤس میں گئے تھے, آپ ہر چیز آپ گھبرا جاتے ہیں, اس چیز پہ گھبرایا نہ کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو احسان نیازی نے جو کور کمانڈر کی فوٹیجز آئی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھائی صاحب کی پتلون ہے, یہ فلانا ہے, وہ انٹر تو ہوئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں؟ اندر نہیں گئے تھے, باہر تھے, وہ اندر نہیں گئے. لیکن سب سے بڑی چیز ہے, ان کو میں پھر کہتی ہوں CCTV فوٹیجز نہیں دکھانا ان کا بہت بڑا جرم ہے. اگر ان کے پاس نہیں, اگر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے سب کی تصویر ہم دکھائیں حسان نے کیا کیا کیا. نہیں اندر کچھ ایسا نہیں ہوا تھا, آگ لگائی اسے, جو بھی آپ دکھائیں ہمیں, لیکن کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر انہوں نے صحیح کام, یہ CCTV فوٹیجز پورے پاکستان میں غائب ہو گئی, تو خان صاحب نے یہی کہا تھا وہی مجرم ہیں جن کے پاس CCTV فوٹیجز ہیں, جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کے ریسپانسبل ہیں. وہ 9 مئی کروائی, وہ 9 مئی کرانے والے وہی ہیں.